السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے علماء نظامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد کی جانب سے تذکرہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج اس خصوصی نشریات میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ احادیث کریمہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج رات ایک بھیانک خواب دیکھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا خواب ہے؟ تو وہ بولیں، وہ خواب شدید ہے۔ تو آپ نے فرمایا، وہ خواب کیا ہے؟ تو عرض کی، میں دیکھی گویا آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انشاءاللہ لڑکا تولد ہوگا اور وہ تمہاری گود میں ہوگا۔ پس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسین تولد ہوئے، اور جیسا کہ رسول پاک نے فرمایا پھر میری گود میں آئے۔ پھر میں ایک دن رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے ان کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ پھر میں حضور کی طرف دیکھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے دونوں آنکھیں آپ کی بہہ رہی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں، میں عرض کی، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بچے کو شہید کر دے گی۔ تو میں عرض کی، ان کو شہید کر دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور انہوں نے میرے پاس ان کی سرخ مٹی میں سے کچھ مٹی لا کر بھی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرمائیں کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور وہ رو رہی تھی۔ تو میں عرض کی، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ تو وہ فرمائیں، میں رسول پاک علیہ السلام کو دیکھی، یعنی خواب میں دیکھی کہ آپ کے سر مبارک اور ریش مبارک پر گرد ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابھی حسین کی شہادت گاہ میں ابھی موجود تھا اور میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حاضرین، تیسری روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، میں نبی اکرم علیہ السلام کو ایک دن نصف النہار کے وقت خواب میں بال بکھرے ہوئے غبار آلود دیکھا کہ آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، یہ حسین اور ان کے اصحاب کا خون ہے، میں صبح سے اس کو اٹھا رہا ہوں۔ پس میں نے اس وقت اس کا حساب رکھا تو قتل حسین کو ٹھیک اسی وقت میں نے پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ کربلا والوں کی داستان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا تذکرہ، نبی رحمت علیہ السلام نے اس کی پیشگوئی پہلے ہی فرما دی۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں، اور حسین امتوں میں سے ایک امت ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم ذات گرامی ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حسین امتوں میں سے ایک امت ہے۔ اس کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ امام حسین خود آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جو اولاد کے سلسلے کو جاری فرمایا ہے، آپ کے بعد یہ آپ کی نسل پاک بکثرت ہوں گے، اور اس میں اس بات کی بھی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی نسل پاک بہت پھیلے گی، پھیلتی رہے گی، اور ہوا بھی ایسے ہی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرمایا، میں ایک ضرورت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی اکرم علیہ السلام برآمد ہوئے
اور آپ ایک چیز ڈھانکے ہوئے تھے، میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی، جب میں اپنی ضرورت پوری کر لیا تو عرض کیا یہ کیا چیز ہے جس کو آپ ڈھانکے ہوئے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں، اسامہ بن زید فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، وہ حضرت امام حسن و امام حسین آپ کے دونوں زانوں پر تشریف فرما ہے، حضور کی گود میں ہے، زانوں پر ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو شخص ان دونوں سے محبت کرتا ہے اے مالک تو ان سے بھی محبت فرما۔ عزیزان محترم، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم کو ان دونوں سے محبت کرنے اور دوستی کرنے والوں میں سے بنا دے، اور ان سے دشمنی کرنے والوں اور بغض رکھنے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو خطبہ دے رہے تھے، اور اتنے میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے، ان دونوں پر دو سرخ قمیص تھی، وہ دونوں چلتے اور لڑکتے تھے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ دونوں شہزادے لڑکتے ہوئے آ رہے ہیں تو حضور منبر سے اتر آئے اور ان دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے سامنے دونوں کو بٹھایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی اس کا ترجمہ بھی یہاں دیکھیں کیا ایمان افروز ترجمہ کیا گیا کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد امتحان ہے۔ اور پھر حضور فرماتے میں ان دونوں بچوں کو چلتے اور لڑکتے دیکھا تو صبر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنی بات کو روکا اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔ قربان جائیے ان شہزادوں پر جن کے لیے نبی رحمت علیہ السلام نے خطبے کو موقوف فرمایا، ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے اور ان دونوں شہزادوں کو اپنی گودی میں اٹھا لیا۔ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی قدر، ایک اور ایمان آخری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور اس کے راوی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت ہی ایمان افروز اور پیاری حدیث مبارک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں اور آپ سے درخواست کروں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے استغفار فرمائیں، یعنی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ پس میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مغرب کی نماز ادا کیا، پھر آپ جس وقت عشاء کی نماز پڑھنا تھا پڑھے، پھر پلٹ کر چلے تو میں آپ کے پیچھے چلا، پس آپ میری آواز سنے اور فرمایا، یعنی کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے میری آہٹ کو محسوس کیا اور میرے سوال کرنے سے پہلے نبی نے فرمایا یہ کون ہے؟ حضور نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا اور بنا پلٹے حضور نے ارشاد فرمایا کون ہے؟ کیا حذیفہ ہیں؟ کیا حذیفہ ہیں؟ میں عرض کیا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے بعد حضور نے آپ کی ضرورت کے مطابق خود دعا فرما دی، اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اللہ۔ پھر اس کے بعد حاضرین ناظرین کرام، حضور نے فرمایا یہ فرشتہ ہے، اے حذیفہ یہ فرشتہ ہے، آج کی اس رات کے سوا زمین پر یہ کبھی نہیں اترا، وہ مجھے سلام کرنے اور وہ مجھے ایک خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے، سلام کرنے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ خوشخبری یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، اپنے پروردگار سے یہ اجازت طلب کیا یہ خوشخبری سنانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، یہ محرم الحرام کا موقع ہے، اس لیے عوام اہل سنت کو چاہیے کہ وہ اہل بیت کے تذکرے کو سننے اور شہدائے کرب و بلا کے مظلومانہ واقعات کو سننے کے لیے آپ کو یہ گمراہوں کی محفلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر نے یہ بڑی محنتوں کے ذریعے سے تحقیق کا کام انجام دیا اور احادیث کریمہ اور دیگر اور اسلاف کے تمام علمی خدمات کو کتابوں کے ذریعے سے جمع فرمایا اور
ہمارے ایمان و عقیدے کے لیے انہوں نے یہ کتابوں کے ذخیرے کو امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عوام اہل سنت، علماء حق اور علماء اہل سنت کی صحبتوں میں بیٹھے اور ان کے ذریعے سے قرآن و سنت اور اسلاف کے کتابوں کی روشنی میں اپنے اہل بیت کے عظیم واقعات کو سنیں اور سمجھیں کہ ان کی محبتوں کو آگے نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی محنتیں فرمائی ہے۔ یہ جو میں نے احادیث اور جو روایتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہے، محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زجاج المصابیح کا اردو ترجمہ نور المصابیح کے کچھ حصے میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ مزید اور بے شمار روایتیں آپ نے اہل بیت اطہار کی عظمتوں پر، شہدائے کربلا کی داستان پر آپ نے جمع فرمائے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کی محنتیں ہیں، اور صحیح معنوں میں خراج عقیدت شہدائے کربلا کو اگر ہم کو پیش کرنا ہے تو ہم کو اسلاف کی طرف لوٹنا پڑے گا، اپنے اکابر کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور ان کی صحبت اور ان کی علمی خدمات میں جب ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں گے تو یقیناً یہ محبت خالص محبت ہوگی، اس محبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا رب کریم ہم سب کو اس ماہ محرم الحرام کے طفیل میں اہل بیت اطہار کی سچی کامل محبت نصیب فرمائیں، صحابہ کرام کی عظمت نصیب فرمائیں، اولیاء کاملین اور اکابر امت کی سچی کامل محبت نصیب فرمائیں، اسی محبت میں جینا اور اسی محبت میں مرنا نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔